آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ، اور جو کوئی نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً قدرت وسعت فراخی ان یہ کہ ینکح المحصنات وہ نکاح کرے ان عورتوں سے جو آزاد ہیں، خاندانی عورتوں سے، المؤمنات جو ایمان والیاں ہیں۔ اگر کوئی مرد آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتياتكم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات جو مومنہ ہیں، تو وہ مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ لونڈیاں ابھی اس وقت دنیا میں نہیں، لیکن یہ حکم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسی صورتحال پیش ہو سکتی ہے کہ مومن لونڈیاں موجود ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لونڈیوں سے نکاح کا جواز بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نہیں استطاعت رکھتا ہو تم میں سے، وہ قدرت تمہارے پاس نہیں ہے، وہ وسعت تمہارے پاس نہیں ہے، وہ فراخی تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی مالی اعتبار سے تم طاقت نہیں رکھتے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرو، تو پھر ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری مومن لونڈیوں سے تم نکاح کر لو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو محصنات کا جو لفظ آیا ہے یہ غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کا معنی دے رہا ہے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ محصنات کے قرآن پاک میں 4 معنی آئے ہیں، شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں غیر شادی شدہ آزاد عورت کا معنی ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس آزاد عورت سے شادی کرنے کی وسعت نہیں، کیونکہ آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ ہوتا ہے اور نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اجازت صرف اس کو دی جا رہی ہے جو آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اسے یہ خطرہ ہو کہ وہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے، اس لیے کہ جو اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی، اس پر غلامی کا داغ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو تم اپنی مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو، نہ اہل کتاب لونڈی سے نہ مشرک لونڈی سے، لیکن مومنہ لونڈی سے تم نکاح کر سکتے ہو، یعنی اہل کتاب اور مشرک لونڈی سے شادی نہیں ہو سکتی، مومنہ لونڈی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ پکڑی گئی تھی، قید میں لائی گئی تھی تو کافرہ تھی، پھر مومنہ ہو گئی، تو ایمان لانے سے بھی وہ لونڈی ہی رہے گی، آزاد نہیں ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی آزاد مرد اس لونڈی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ شادی اس کے مالک کی اجازت سے ہوگی۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ خواتین پکڑی جاتی تھیں، پھر وہ ایمان لے آتی تھیں، تو کوئی یہ سوچے کہ یہ ایمان اس لیے لائی ہیں کہ وہ کسی مسلمان مرد سے شادی کر سکیں، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی ایمان کا معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اپنے مفاد کے لیے ایمان لے آیا ہے یا لے آئی ہے، تو اگر وہ بظاہر مسلمان ہے تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو۔ تو اگر کوئی شخص آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ غلام عورت سے یعنی لونڈی سے شادی کر سکتا ہے،
لیکن اس غلام عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اب غلام عورت کا مہر کم ہوگا، اس کی ضروریات بھی کم ہوں گی اور اس کے مطالبے بھی کم ہوں گے بنسبت آزاد عورت کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لونڈیوں سے نکاح کا جواز بیان کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعدکم من بعد، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ باندیاں، یہ لونڈیاں بھی اللہ کی مخلوق اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لونڈی اگرچہ حیثیت میں کم ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ تم سے ہی ہے۔ بعدکم من بعد۔ عرب معاشرے میں لونڈی سے شادی معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ مومنہ لونڈی ہو تو اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ مومن لونڈی آزاد مومنہ سے زیادہ اللہ کے سامنے مقام رکھتی ہوں۔ بعدکم من بعد۔ فانکحوہن، تو نکاح کر لو ان سے، باذن اہلہن، ساتھ اذن کے ان کے اہل کے۔ اہلہن سے مراد یہاں پر ان کے مالک ہیں۔ اب ان لونڈیوں سے شادی کرنے کے لیے ان کے آقا سے بات کی جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے جو غلام اپنے مالکان کی اجازت کے بغیر شادی کریں وہ بدکار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان لونڈیوں کے ساتھ تم نکاح تب کر سکتے ہو جب تم ان کے مالکوں سے اجازت لے لو۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مالک اپنی لونڈی کا ولی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ اپنے غلام کا بھی ولی ہے، لہٰذا اس کے غلام کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اگر مالک کوئی عورت ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتی۔ اس صورت میں اس لونڈی کا ولی وہی مرد ہوگا جو اس کی مالکن کا ولی ہے، کیونکہ عورت کا نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ عورت بدکار ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ، اور دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر، بالمعروف، ساتھ معروف کے، یعنی ان کو ان کے مہر شرافت کے ساتھ دو۔ پھر یہ عام عورت سے زیادہ کمزور ہے، جیسے کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ غلام عورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی مہر ہی ادا نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کے مہر ساتھ معروف کے۔ محصنات، وہ پاک دامن ہوں، حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں۔ دوبارہ سے نکاح کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان لونڈیوں سے تم شادی کرو تو مقصد انہیں اپنے گھر میں آباد کرنا ہو۔ لونڈیوں کے ساتھ زنا کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں بتا دیا محصنات غیر مصافحات، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست، اور نہ یہ لونڈیاں چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ غلام عورتیں پہلے اگر آوارہ تھیں تو اب شادی کے بعد وہ ایسا کام نہیں کریں گی، خاندان اور شوہر کی عزت کو قائم رکھیں گی۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی یہ کیا جاتا ہے کہ غلام عورتوں کو نکاح کا حصار دو، ان کو عیش و عشرت کا ذریعہ نہ بناؤ، ان سے چھپے تعلقات نہ رکھو۔
تو یہاں سے سب چھپی دوستیاں منع کی گئیں. لوگ تو آپ دیکھیں کھلے عام ایسا کرتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں سوائے نکاح کے. مرد اور عورت دوستی نہیں رکھ سکتے. ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست. فَإِذَا، تو جب احصن، قید نکاح میں لائی جائیں، یعنی کسی مرد سے جب وہ شادی کر لیں تو پھر وہ کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں احصن کا لفظ آیا ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حسن قلعے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت شادی کر لیتی ہے تو وہ قلعے میں آ جاتی ہے. اب ان سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے خاص ہوتی ہے اور کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہوتی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب قید نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پھر اگر اتینا، وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بے حیائی کو، زنا وغیرہ مراد ہے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے، نصف، آدھی سزا. فَعَلَيْهِنَّ، ہن سے مراد شادی شدہ لونڈی ہے، تو اس شادی شدہ لونڈی کے لیے آدھی سزا ہے. ما علی المحصنات، وہ جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے. اب یہاں پر شادی شدہ آزاد عورت کی زنا کی سزا تو رجم ہے. اب رجم کی سزا تو آدھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر یہ لونڈی غیر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو صرف تعزیر، یعنی قاضی وقت سزا دے گا، اس پر پھر حد نہیں لگے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ لونڈی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے سزا نصف ما علی المحصنات من العذاب ہے. اب یہاں پر محصنات سے مراد تو شادی شدہ آزاد عورتیں ہیں، اور چونکہ رجم کی سزا کو آدھا نہیں کیا جا سکتا تو پھر 100 کوڑوں کی سزا کو آدھا، یعنی 50 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے. تو غیر شادی شدہ آزاد کی جو سزا 100 کوڑے ہے، اس کی آدھی سزا ان کو ملے گی. پھر جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اگر یہ لونڈی غیر شادی شدہ ہو تو اس کو صرف تعزیر، یعنی قاضی وقت سزا دے گا، حکومت وقت سزا دے گی، حد نہیں لگے گی. ذالکہ، یہ اجازت یا ایسا کرنا، لمن، واسطے اس کے ہے جو خشی العنتہ، ڈرے گناہ سے، منکم، تم میں سے. عنتہ کا جو لفظ ہے عین نون تا سے ہے، اس کا معنی زنا اور بدکاری کا ہے. ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کو دوسرا خطرہ یہ ہو کہ وہ جنسی بے راروی کا شکار ہو جائے گا، اور وہ جو دوسری وجہ ہے وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یعنی یہ لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت، یہ غلام عورت سے نکاح کی سہولت ناپسندیدگی کے باوجود تم کو دی گئی، تو وہ اس لیے کہ جو اپنے نفس سے ڈرتا ہو کہ کہیں وہ زنا نہ کر بیٹھے. اب ناپسندیدہ کیوں ہے لونڈی سے شادی کرنا ایک آزاد مرد کا؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر کوئی شخص لونڈی سے شادی کرے گا تو اس کے بطن سے ہونے والی اولاد اسی کے مالک کی غلام ہوگی. اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی العنۃ منکم،
یہ اجازت یعنی لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت، غلام عورت سے نکاح کی سہولت ناپسندیدگی کے باوجود بھی تم کو دی گئی ہے، اور صرف اس کو دی گئی ہے کہ جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی وسعت نہیں رکھتا اور ڈرتا ہے کہ کہیں میں زنا نہ کر بیٹھوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن، اور یہ کہ تصبروا، تم صبر کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی غلام عورت سے شادی کرنے کے بجائے اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایک آزاد مرد نکاح کے لیے آزاد عورت کا ہی انتخاب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے صبر کرنے کا کہا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بہتری کی صورت اور حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بظاہر تو یہی بہتری نظر آتی ہے کہ اولاد آزاد پیدا ہوگی، یعنی آزاد عورت سے شادی کرنے کے بعد جو اولاد ہوگی وہ بھی آزاد ہوگی، لیکن اگر غلام عورت سے شادی کرے گا تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اسی کے مالک کی غلام ہوگی۔ پھر صبر کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے اور ہمیں شادی کرنے کی قدرت نہ تھی، یعنی ان کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ شادی کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو نکاح کے لیے ایک آزاد مرد آزاد عورت کا ہی انتخاب کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، محض جذباتی فیصلے نہ کرے، کیونکہ اگر بنیاد غلط ہوگی تو آگے کی نسلوں میں مسئلے مسائل آئیں گے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی امیر گھرانہ ہوتا ہے اور وہ کم سٹیٹس کی لڑکی کو بہو بنا کر لے کر آتے ہیں تو عمومی طور پر گھر والے اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ جیسے ہم خود ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں میں شادیاں کی جائیں، رشتے قائم کیے جائیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں میں شادی کرے تاکہ آگے مسئلے مسائل نہ آئیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد شخص آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ کسی مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیونکہ کوئی آزاد عورت ہو یا کوئی لونڈی ہو، سب ایک ہی جنس سے ہیں۔ لونڈی اگرچہ حیثیت کم رکھتی ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ بھی تمہارے برابر ہے، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں دستور کے مطابق حق مہر بھی دینا ہوگا۔ پھر جب یہ عورتیں نکاح کے حصار میں آ جائیں تو پھر وہ شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور چھپی دوستیاں نہ بنائیں، یعنی اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر ایک پاکیزہ زندگی گزاریں۔ پھر نکاح میں آ جانے کے بعد اگر کوئی شادی شدہ لونڈی زنا کر بیٹھتی ہے تو پھر ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے، اور چونکہ رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا اسی لیے 100 کوڑوں کی جو سزا ہے اس کو آدھا کر کے 50 کوڑے اس شادی شدہ لونڈی کو زنا کی سزا میں مارے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سہولت یعنی غلام عورت سے نکاح کی سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہو،
ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بتائی کہ اس کو آزاد عورت سے شادی کرنے کی وسعت نہیں، اور دوسری وجہ اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کو زنا کے گناہ میں پڑ جانے کا ڈر ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.